ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی مبارک ذات کے لیے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الرسل ہادی الرسل رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مقدسہ پر نازل ہوں۔ بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، بزرگان دین پر نازل ہوں۔ آج اہل اسلام کے لیے مبارک دن ہے کہ 1447 ہجری کا سال، جس کا غالباً آج پہلا دن ہے، یکم محرم الحرام ہے۔ اللہ اس ماہ مبارک کو اور پورے سال کو اہل ایمان کے لیے برکت والا بنائے، سلامتی والا بنائے اور امن والا بنائے، اور ہر طرح کی آزمائشوں سے اللہ پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس حوالے سے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب و فضائل اور ان کی شہادت کا ذکر خیر آپ بھائی سماعت فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو زمانہ جانتا ہے، اپنے بھی پہچانتے ہیں، کفر بھی جانتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد فضیلت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ صحابہ کا ذکر فرمایا تو اس میں بھی آپ کا دوسرا نمبر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وزیروں اور مشیروں کا ذکر خیر فرمایا تو اس میں بھی آپ کا دوسرا نمبر ہے۔ آپ انتہائی عظیم انسان تھے۔ جب سے آپ نے ایمان کو قبول کیا، اسلام قبول کرتے ہیں، اس کے بعد آخری سانسوں تک دین اسلام کی خدمت، سربلندی اور دین اسلام کو نشر و اشاعت اور پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے بھرپور محنت کوشش، خلافت سے پہلے بھی اور خلافت ملنے کے بعد بھی پوری زندگی جو ہے وہ دین اسلام کے غلبہ کے لیے آپ کی گزری ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ ایک ہی وقت میں نظام حکومت بھی چلا رہے ہوتے، مساوات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری اور روحانیت، زہد و تقوی، یہ تمام تر خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کے نشے میں انسان زہد و تقوی اور روحانیت کو چھوڑ بیٹھتا ہے اور طاقت کے بلبوتے پر بہت ایسے جرائم اور ایسے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے کہ انسانیت سے ہی نکل جاتا ہے۔ لیکن جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم جرنیل ہیں، وہ عظیم صحابی رسول ہیں، وہ عظیم خلیفہ ہیں کہ جن کی پوری زندگی جو ہے ان کی زندگی پر رشک آتا ہے، اور خلافت راشدہ کا یہ دوسرا جو دور ہے، اس قدر تاجدار اسلامی تاریخ میں
اس قدر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات سے نوازا کہ 22 لاکھ مربع میل تک اسلام ہی اسلام نظر آتا تھا۔ جہاں پہ بھی فتوحات کی، جن علاقوں کو بھی فتح کیا، وہاں ان کو آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ اللہ کے دین کو وہاں پہ غالب کیا ہے، اللہ کے دین کا نفاذ کیا ہے، اور ہر طرح سے اپنی قوم کی دن بر رات بھرپور خدمت عطا کی ہے۔ اور خلیفہ وقت کو، حاکم وقت کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ اپنی رعایا، اپنی قوم کی ضروریات کو سمجھنے والا ہو کہ میری قوم کا مزاج، میری قوم کی ضروریات کیا ہیں، ان کو سامنے رکھ کر اپنی قوم کی خدمت دن بر رات ایک انسان کو کر دینا چاہیے۔ یہ عارضی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ انسانیت کی خدمت کرنا، اللہ کے دین کی خدمت کرنا، یہ بہت بڑے اونچے کام ہیں۔ اللہ جن سے کروا دے وہ بہت ہی اعلیٰ انسان لوگ ہوتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن مجید میں بہت ساری ایسی آیات ہیں کہ جن کا نزول جو ہے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت میں ہوا ہے۔ سورہ حجرات کی جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف میں اس کی وضاحت اور تفسیر بھی بیان کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہے۔ اللہ نے امتحان لے لیا ہے، دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے۔ دل اللہ کے اختیار میں، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ تو اللہ فرماتی ہے، میں نے لوگوں کے دلوں کا امتحان لے لیا، جانچ لیا ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور ان کے لیے تقوی ہونے کی بنیاد پر ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ یعنی اللہ نے ان کو معافی فرما دیا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب بھی رکھا ہے۔ اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ ایسا آہستہ بولا کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں جب آپ کے پاس تشریف فرما ہوتے تو اس قدر آواز کو پست کر لیتے، ایسا کر لیتے کہ بعض دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کو دہراتے، عمر آپ نے کیا کہا ہے؟ یہ ادب و احترام تھا۔ اے عمر، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے کیا بات کہی ہے، مجھے بتلائیں۔ اس قدر ادب و احترام تھا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آپ کے سامنے کبھی اونچی آواز سے نہیں بولے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ وہ موافقات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے آئی اسی طرح رب نے وحی نازل فرما دی۔ ان میں سے بعض مقامات ہیں، پردے کی آیات ہیں۔ پردے کی آیات کے بارے میں آپ نے یہ رائے پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس عام لوگ بھی آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، اور اپنے بھی ہوتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ان کو علیحدہ سے پردے کا حکم دیا جائے۔ تو یہ آپ نے خواہش کا اظہار کیا ہے، ہو بہو اللہ تعالیٰ کی وحی آئی، ہاں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے، بیٹیوں سے کہہ دیں کہ اپنے چہروں پر جو ہے پردہ ڈال کر باہر نکلا کریں۔ پردے کی آیات نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہو کہ مقام ابراہیم کو ہم جائے نماز بنا لیں، طواف عمرہ کا ہو یا حج کا ہو، مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
آپ نے جو خواہش کا اظہار کیا اللہ نے ویسے ہی وہی نازل فرمائی، ہاں مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لیا جائے۔ آج اس وقت تک کسی حاجی کا حج اور عمرہ کرنے والے کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک وہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل ادا نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے تیسری بات فرماتے ہیں کہ حرمت شراب جو ہے، ابتداء اسلام میں لوگ شراب پیتے تھے، لیکن جب اللہ نے اسے حرام قرار دیا تو آپ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت شراب کے بارے میں کہ جس سے انسان کے حواس ختم ہو جاتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ اسے منع کیا جائے، حرام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن آیات نازل فرمائی۔ اسی طرح فرماتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ نے فتح عطا فرمائی اہل ایمان کو، تو کچھ قیدی جو مشرکین مکہ کے پکڑے گئے، مسلمانوں کے قبضہ میں آئے، تو ان کی رہائی کے معاملات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے طلب کرتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں۔ تو کسی نے کسی طرح کی رائے پیش کی، کسی نے کسی طرح کی، تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیوں نہ ہو کہ ہم ان سے فدیہ لے کر ان اعزاز چھوڑ دیتے ہیں، ہماری پوزیشن جو ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی مالی طور پر، اور ویسے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رائے طلب کی تو آپ فرماتے ہیں میرا مشورہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں بڑے دکھ دیے ہیں، مسلمانوں کو بڑا ستایا ہے، بڑے زخم لگائے ہیں، جس کسی کا کوئی رشتہ دار ہے اسی کے حوالے کیا جائے اور اس کی گردن کو اڑا دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، جہنم رسید کر دیا جائے۔ یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سامنے آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ دیا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو سامنے رکھ کر فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی رنجیدہ حالت میں بیٹھے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی نقصان پہنچا ہے، کوئی خبر ایسی آئی ہے، کوئی اطلاع ایسی آ گئی کہ ہمارے کسی لشکر کو کہیں کی اسلام ماننے والوں کو کوئی نقصان پہنچا ہے، مجھے بھی بتائیں اس غم میں میں بھی حصے دار بنوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا پھر مجھے بتلائیں وجہ کیا، آپ کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے کہ جو آپ نے کہا تھا کہ جو کسی کا رشتہ دار اس کے حوالے کریں اور اس کی گردنیں جو ہے اڑا دی جائیں، انہیں قتل کر دیا جائے، اسی طرح آپ کی رائے کو اللہ نے قبول فرمایا، پسند فرمایا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ فرماتے ہیں لیکن تقدیر غالب، تقدیر میں یہ لکھا جا چکا تھا یہ مسئلہ ایسے ہوگا، اگر یہ ایسا مسئلہ نہ ہوتا تو آپ کی رائے پر ہی عمل ہوتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالی وہ شخصیت ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، وہ خلیفہ ہیں کہ جن کی زبان پر، جن کے دل پر اللہ نے حق کو ثابت کر دیا تھا۔ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ان پر، اللہ اکبر۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دیندار اور ایمان والے ہونے کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ثابت کریں، جن کے ایمان کی گواہی جو ہے اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش کر رہے ہیں، جو دین اسلام کے پہلے گواہ ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر، جناب عثمان، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ شخصیات ہیں اگر ان کو نکال دیا جائے تو تمہارے پاس دین اسلام کے شواہد قوی مضبوط گواہ کون ہیں، کہاں ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میرے سامنے کچھ لوگوں کو پیش کیا گیا، انہوں نے قمیصیں پہن رکھی ہیں،
کسی کی قمیض جو ہے وہ سینے تک ہے، کسی کی اس سے بھی تنگ ہے، کسی کی اتنی لمبی ہے کہ وہ لڑکھڑا رہا ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرمائیں، تعبیر کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں جس آدمی کی قمیض اس قدر لمبی تھی کہ وہ گھسٹ رہا تھا، لڑکھڑا رہی تھی، وہ جناب عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور فرمایا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے الدین، دین اس کی تعبیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین اسلام کا کام لے گا، دین اسلام کا غلبہ ہوگا ان کی زندگی میں۔ وہی ہوا کہ 22 لاکھ مربع میل تک اللہ نے دین اسلام کو پھیلایا، اللہ نے اس قدر ان سے کام لیا، اور جن جن علاقوں کو فتح کیا وہاں پہ اللہ کے دین کو نافذ کرتے چلے گا۔ اسی طرح جو ہے کلمہ پڑھنے کے بعد دین کی گواہی کیا، جناب عمر دیندار تھے، ایمان کی گواہی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے، تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں صرف اپنی جان سے، اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے آپ مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر تو اس وقت تک مکمل مومن نہیں بنے گا جب تک تو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محترم اور عزیز نہ سمجھے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا انت احب الی من نفسی، اب آپ میرے دل کی کیفیت یہ ہے کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں الآن یا عمر، اے عمر اب تو ایمان والا مکمل ہوا۔ تو جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں، آج ہم ہر ایک کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن جن کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول دیں کہ عمر آپ مومن ہیں، آپ ایمان والے ہیں، اس شخصیت کا ایمان کس طرح کا ہوگا، کتنا بلند و بالا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیم کے بارے میں کچھ ارشادات فرمائے۔ صحابہ نے آپ سے دین سیکھا، کسی نے زیادہ کسی نے کم، جتنی جتنی کسی کے حصے میں دین کی باتیں آئیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا۔ اور آپ سے دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ عالم دین اور فقیہ ہونے کی جو دلیل ہے وہ بھی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی۔ آپ فرماتے ہیں خواب میں مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے دودھ پیا، اس قدر پیا کہ میرے ناخنوں سے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے دودھ جو ہے وہ زہر ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو بچا ہوا دودھ تھا وہ میں نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ اس کی تعبیر علم ہے، اس کی تعبیر علم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم سے نوازا تھا کہ اللہ نے آپ کو الہامی لوگوں میں شامل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اے عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری زبان پر اور دل پر سچ کو ثابت کر دیا ہے۔ کس قدر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزیز ترین شخصیت اور عظمت والی شخصیت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو
کس طرح مقام اور فضیلتیں اور مناقب عطا فرمائے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ عزیز کون ہے، محبوب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال جو ہوا ای الناس احب الیک، سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے محترم، سب سے زیادہ عزیز محبوب شخصیت جو ہے وہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ان کے بعد قال ابوہا، ان کے والد گرامی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا ثم من، ان کے بعد کہا ثم عمر بن الخطاب، ان کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ترین شخصیات پسند تھیں، کیا ان سے وہ شخصیات ہمیں پسند نہیں ہونی چاہیے؟ ان سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ جو چیز جو ہے میرے محبوب کو پسند ہے، جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جس کا اتنا احترام ہے، قدر ہے، اس کا قدر اور مقام اہل ایمان کے دلوں میں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بلکہ ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا جب تک جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ سے وہ عقیدت نہیں ہوگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے عقیدت اور محبت ہے۔ یہاں تک جو ہے آپ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے شان و عظمت عطا فرمائی، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اسلام کے حالات ابتدا میں مسلمانوں کی حالت انتہائی کمزور تھی اور ظلم و ستم مسلمانوں پہ ڈھائے جایا کرتے تھے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ کی ہسٹری پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، جناب خباب بن ارت کی پڑھیں، جناب سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو پڑھیں، کس قدر صحابہ کرام نے دکھ اٹھائے ہیں، اسلام کو قبول کرنے کے بعد آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آپ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دعا فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین بابی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اللہ مکے کے اندر یہ دو شخص ہیں، ابو جہل بن ہشام اور عمر بن خطاب، ان دونوں شخصیات میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے، ایک فرد کے ساتھ دین اسلام کو تقویت عطا فرما، عزت عطا فرما، اسلام کی دولت جو ہے اس کے دل میں اتار دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے ہیں، چند ہی دن گزرے تھے کہ دار ارقم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور جناب حمزہ بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ غلط ارادے سے آئے ہیں تو میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کرتے ہیں، اے حمزہ چھوڑ دیں، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے نہیں، انہیں بلایا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے تو اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ جتنے صحابہ مسلمان ہوئے سب چل کر آئے ہیں دین اسلام قبول کرنے کے لیے۔ یہ واحد شخصیت ایسی ہے جن کو اللہ سے مانگا گیا ہے، دعا کر کے اللہ سے طلب کیا گیا ہے، وہ ہیں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ جب تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کر دائر اسلام میں داخل کر لیجیے۔ لمبا ہی واقعہ ہے ان کی ایمان لانے کا۔ تو بہرحال اسی دن سے ہی یہ منصوبہ بندیاں شروع ہو گئیں کہ آج چھپ کر نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، آپ بیت اللہ میں نمازیں پڑھی جائیں گی۔ تو تمہیں گھروں سے نکال کر بیت اللہ کی صحن میں نمازیں پڑھوانے کے لیے جس شخصیت نے کردار ادا کیا وہ کون ہیں؟ وہ جناب عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اس قدر بہادر، اس قدر دلیر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر شان و عظمت سے انہیں نوازا کہ جب کفر کو پتہ چلا کہ جناب عمر بن خطاب مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کے ہاں چیخ و بکا ہے۔ پہلے جناب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو چکے تھے، اب دین اسلام کو تقویت، عزتیں مل رہی ہیں، بلندیاں مل رہی ہیں۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، مسلمان ہوئے، اس کے بعد ہمیں اتنی عزتیں ملی ہیں، اتنا مقام ملا ہے، اللہ اکبر۔ دین اسلام کو عزتیں، مقام جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے کے بعد اللہ نے بہت زیادہ عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی معاملات میں انتہائی سخت دل ہیں، سخت مزاج ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ارحم امتی بامت ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمرہ، میری امت میں امتیوں کے بارے میں نرم شخصیت جو ہے، نرم گوشہ رکھنے والے وہ ابو بکر ہیں، اور دین کے معاملات میں جو سب سے زیادہ عمل پیرا ہونے والے ہیں، سخت مزاج ہیں، وہ جناب عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ۔ دین کی بات جب ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے، دین کی باتوں پر ہمیشہ آپ نے جرد والا اور بہادری والا جو ہے آپ نے کردار ادا فرمایا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ھذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین، لوگوں ابو بکر اور عمر وہ شخصیات ہیں جو جنت میں نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جتنے بھی عمر رسیدہ جنتی لوگ ہوں گے ان کے سردار ہوں گے میرے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شان و عظمت سے نوازا ہے کہ جس گلی سے شیطان کو پتہ چلتا ہے کہ عمر آ رہے ہیں، وہ گلی، وہ راستہ شیطان چھوڑ دیتا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شان و عظمت سے نوازا، اور ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے، پہاڑ ہلنا شروع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد تھم جا، رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ جناب عثمان اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ تھا کہ یہ دو صحابہ جو ہیں شہید ہوں گے، آپ پیشین گوئی فرما رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ آپ نے فرمایا کہ عمر جنتی ہے، افتح لہ وبشرہ بالجنہ ففتح لہ فاذا هو عمر۔ ایک باغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو لمبی حدیث ہے، آپ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے جب سنا کہ دروازہ جو ہے باغ کا وہ کھٹکھٹایا گیا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو موسیٰ دروازہ کھول دیں اور آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دے دینا۔ میں نے دروازہ کھولا تو جناب عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ خواب کے اندر معراج کی رات میں اور ایک دفعہ خواب کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیارے اور محبوب شخصیت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے محل بھی دکھلائے گئے کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت میں محل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ لا تعداد رحمتوں کا نزول ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ سفر میں تھے کہ آپ کے بیٹے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا وہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے آگے نکلتا ہے۔ آپ اپنے بیٹے کو روکتے ہیں سختی سے، بیٹا خبردار، آپ کا گھوڑا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے سے آگے نہیں ہونا چاہیے، پیچھے چلنا چاہیے۔ اس قدر اسی کا نتیجہ تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سنت کے پیروکار، متبع سنت تھے۔ آپ نے جو اپنی اولاد کو تربیت دی وہ بھی بہت بڑی مثالیں ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے آپ کے جو بیٹے ہیں صحابی رسول بھی ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے فرامین پر مر مٹنے والے تھے، اور حدیث کے اوپر بہت زیادہ ان کی خدمات بھی ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب
حکومت عطا فرمائی تو اس میں بھی دین اسلام کا غلبہ کیا، جن جن علاقوں کو فتح کیا وہاں پہ مساجد، مدارس، سرائے، فوجی چھاؤنیاں، پولیس کا محکمہ اور فوجی چھاؤنیاں، اسی طرح جو ہے مہمانوں کے لیے ٹھہرنے کی جگہیں، نہروں کا نظام، پانی کے لیے انتظامات، یعنی بے انتہا خدمات ہیں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور رہتی دنیا تک دنیا یاد رکھے گی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے کارناموں کو۔ عدل و انصاف کا یہ تقاضا تھا کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہو اور کسی کو عدل اور انصاف نہ ملے، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس قدر انصاف کہ ایک گورنر کے بیٹے نے ایک غریب آدمی کو تھپڑ مارا اور غریب گلیوں میں دہائی دیتا رہا کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے۔ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے تو گورنر صاحب کو بھی بلایا گیا اور اس کے بیٹے کو بھی بلایا گیا اور اسے سامنے کہا گیا کہ تیرے بیٹے نے یہ زیادتی کی ہے۔ کہا کہ میرے بیٹے نے کی، میں نے تو زیادتی نہیں کی ہے، مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیری طاقت کی وجہ سے تیرے بلبوتے پر ہی تیرے بیٹے کا ہاتھ اٹھا ہے۔ تو آپ نے اس غریب سے کہا کہ اس کو تھپڑ ماریں، اسی طرح تھپڑ ماریں جس طرح تیرا دان ٹوٹا ہے کہ اس کا بھی دان ٹوٹ جائے۔ یہ عدل و انصاف تھا جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں۔ سخاوت کی یہ حالت تھی کہ غزوہ خیبر کے بعد جو آپ کو زمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ زمین انتہائی قیمتی تھی اور سب سے زیادہ وہ زرخیز اور قیمتی ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں وہ وقف کر دیتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ محبوب ترین زمین کا ٹکڑا ہے وہ اللہ کی راہ میں وقف ہوگا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے مولا کریم مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا اور اپنے محبوب پیغمبر کے شہر مدینہ میں مجھے موت دینا۔ یہ دعا کرتے رہے حتیٰ کہ یہ دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، کیسا یہ ذوق شہادت ہے اور کس قدر مدینے سے محبت تھی، مدینہ المنورہ سے محبت اور شہادت کی موت سے محبت۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہے۔ ایک دن آپ معمول کے مطابق نماز فجر پڑھانے کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، صفیں درست فرماتے ہیں، مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو ہی نماز کا آغاز ہوتا ہے تو ایک ایرانی غلام ابو لولو مجوسی نے خنجر سے حملہ کیا جو زہر سے جو رنگا گیا تھا۔ آپ زخمی ہوتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ اسی حالت میں آپ نے کہا قتلنی کلب، کتوں میں سے کسی کتے نے مجھے قتل کیا ہے۔ یہ بات کہی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں انہیں مصلی پہ کھڑے کیا۔ انہوں نے نماز مختصر اور مکمل کی۔ نماز کے بعد جب دیکھا گیا معاملے کو تو جس آدمی نے، جس مجوسی نے، ایرانی نے آپ پہ حملہ کیا تھا، اس قدر شدت والا وہ حملہ تھا کہ اس آدمی کو پکڑنے کے لیے صحابہ نے کوشش کی، لیکن اس کے باوجود 13 اور صحابہ کو اس نے زخمی کیا۔ ان 13 صحابہ میں سے بھی 7 صحابہ شہید ہو گئے۔ پھر ایک صحابی نے اپنا کمبل جو ہے اس کے اوپر ڈالا جو کافی موٹا تھا، جس کی وجہ سے وہ لپیٹ میں آیا۔ اس سے جب یقین ہوا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا تو خود ہی اس نے اپنا خنجر اپنے پیٹ میں لگایا اور خودکشی کر لی، حرام کی موت مرا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شکر ہے اللہ کہ تو نے مجھے کسی مسلمان کے ہاتھوں موت نہیں دی ہے، غیر مسلم کے ہاتھوں موت، اور ایک اس شخص کے ہاتھوں موت کہ جو اپنی موت، کتے کی موت مرا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی تمنا ہمیشہ دل میں رکھتے تھے۔ جب آپ زخمی ہیں، لوگ آپ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور آپ کا سر مبارک جو ہے وہ زمین پر تھا
کسی نے سپورٹ نہیں سے تکیہ دینے کی کوشش کی، کہنے لگے رازا جدی چھوڑ دے۔ آج دنیا دیکھ لے کہ 22 لاکھ مربع میل کی حکومت کرنے والا اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہے، زمین کے اوپر سر رکھا ہوا ہے بغیر کسی سپورٹ کے، اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں جناب عثمان، جناب علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد بن ابی وقاص، یہ وہ 6 صحابہ ہیں جن پر اللہ کے نبی آخر دم تک خوش رہے، انہی میں سے کسی کو خلیفہ چن لینا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں ایک آدمی کی تہ بند ٹخنوں کے نیچے ہے، اسے بلاتے ہیں بیٹا ٹخنے ڈھام کر رکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ موت کی کیفیت میں بھی اللہ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، بیٹا جلدی سے جائیں ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، میری سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتا ہوں، آپ کے حجرہ عائشہ صدیقہ میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ جائیں، اگر وہ رضامندی ظاہر کریں تو موت آنے کے بعد مجھے وہاں پہ دفن کر دیا جائے، اگر وہ انکار کریں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کرنا۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادے جاتے ہیں، ماں جی سے جا کر یہ بات کرتے ہیں، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مومنوں کی ماں کہلاتی ہیں، اللہ کے پیغمبر کی رفیقہ حیات ہیں، انتہائی رنجیدہ ہیں، رو رہی تھی، صدمے سے نڈھال تھی، جا کے پیغام دیا کہ میرے بابا جی نے یہ پیغام دیا ہے، آپ کے حجرہ میں اللہ کے نبی کے پڑوس میں دفن ہونا چاہتے ہیں، ایک قبر کی جگہ باقی تھی، آپ فرماتی ہے کہ اے عبداللہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے چھوڑ رکھی تھی، لیکن میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کیا شان و عظمت ہے ماں جی کا، کیا ظرف ہے ان کا بھی۔ آ کر اپنے والد محترم کو بتاتے ہیں کہ ماں جی نے اجازت دے دی ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رضامندی کا اظہار کیا ہے کہ موت آنے کے بعد آپ کو وہاں پہ تدفین کیا جائے گا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں۔ تو آپ فرماتے ہیں میری سب سے بڑی خواہش بھی یہی تھی، لیکن پھر بھی میرے بیٹا جب میری موت ہو جائے دوبارہ پھر وہاں پہ جانا، ماں جی سے اجازت طلب کرنا، اگر وہ رضامندی ظاہر کریں پھر وہ وہاں مجھے دفن کرنا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا شان و عظمت عطا فرمائی کہ آج اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، اور زمین کے اس حصہ میں دفن ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ماں بینی بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر سے لے کر حجرہ عائشہ صدیقہ جو ہے یہ جنت کی کیاری ہے، جنت کی سرزمین ہے۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ جنت کے ٹکڑے میں مدفون ہے، اللہ ان پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب زخمی ہیں تو سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں فکر مند ہیں وہ قرض کے بارے میں ہے، بیٹے سے وصیت کرتے میرے بیٹا میری وراثت میں سے سب سے پہلے قرض اتارنا، اگر میری وراثت سے قرض نہ اترتا ہو تو میرے خاندانوں والوں سے مدد لینا، سب سے پہلے قرض ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں لا تعداد رحمت نازل فرمائے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دنیا ان کے نام سے واقف ہے، مسلمان بھی اور کافر بھی، جنہوں نے ان کے مشن کو اپنایا، ان کے طرز حکومت کو اپنایا، انہوں نے ہمیشہ فتح پائی۔ آج غیر مسلم ممالکوں میں عمر لا بھی چلتا ہوگا، لیکن مسلمانوں میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ناواقف، انہیں پتہ ہی نہیں خلفائے راشدین کون تھے، ان کے کیا مناقب، کیا فضائل، کیا ان کی زندگیاں تھیں، کیا کارنامے تھے اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلفائے راشدین دیگر صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی سیرت طیبہ سننے کے بعد بیان کرنے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔